اس خبر کا ہی سب کو انتظار تھا۔ سعودی عرب کے کون کون سے اڈے ترکیے اور پاکستان کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ بن سلمان کا سب سے بڑا اور اہم ترین اسٹریٹجک وار، ترکی کی افواج کا سعودی عرب پہنچنا اور جن اڈوں پر باضابطہ طور پر یہ لینڈنگز ہو رہی ہے، یہ آمد ہو رہی ہے، ان اڈوں کی جب اسٹریٹجک امپورٹنس اور وہ کس ملک کو لگتے ہیں اور کس ملک کے حملے سے بچاؤ کے لیے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب رات کے پچھلے پہر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے، اب باضابطہ طور پر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اٹس ناٹ اے پیپر ٹائیگر، یہ صرف ایک کاغذی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس پر جتنی تیزی سے عمل درآمد اب شروع ہو چکا ہے، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک جانب تو سعودی عرب نے ایک نیول کوئلیشن بنائی ہے ریڈ سی میں ڈیفنس کے لیے۔ اس نیول کوئلیشن کے اجلاس میں 39 کنٹریز نے شرکت کی، 15 ممالک نے اسٹیٹمنٹ پر سائن کی اور 13 ممالک نے یہ کوئلیشن جوائن کر لی ہے۔ امریکہ اس میں سے مسنگ ہے، امریکہ اس میں سے آؤٹ ہے، اور اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اس کا کمانڈر ہے اور پاکستان ڈیپٹی کمانڈر ہونے جا رہا ہے اس الائنس کا۔ یو ایس کا رول تو خطے میں کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ ایران کے لیے ان دا لانگر رن ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے، بٹ اس وقت کچھ بہت بڑی اپڈیٹس ہیں۔ اور سعودی عرب کے کون کون سے اڈے، اس سے پہلے جب پاکستان سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا اور پھر جب اس دفاعی معاہدے کو ایکٹیویٹ کرنے کا سعودی ڈیفنس منسٹری نے اناؤنسمنٹ کی، اس وقت جس اڈے پر پاکستان کی افواج پہنچی وہ بہت امپورٹنٹ تھی اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس تو تھی، لیکن اب ترکیے اور پاکستان مل کر کن اڈوں پر اپنی فوجوں کو، اپنی ایئر فورس کو تعینات کرنے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ الٹیمیٹلی ہونے کیا جا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے، اور یہ معاہدہ در حقیقت کس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہے۔ ساری اپڈیٹس، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر نے کہا کہ پاکستان عالم اسلام کا اثاثہ ہے۔ اب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ اب جڑ چکی ہیں۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کی عظیم قوم کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا یوم آزادی ایک قیمتی موقع ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی ایران پاکستان دیرینہ اور تصویراتی تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کا نیا موڑ ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے، باہمی اعتماد اور احترام اور موجود وسیع صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ مسعود پزشکیان کے مطابق ایران پاکستان کے درمیان مزید ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے زیادہ واپس میں جڑ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سربلندی سمیت ایران پاکستان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کے مزید مضبوط اور مستحکم ہونے کی دعا بھی کی۔ اب ناظرین کرام، یہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے جب محسن نقوی ایران کے صدر سے ملے تو اس وقت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کچھ دن پہلے ہی کہ ہمیں اب سفارتی سطح پر پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی اکٹھا ہونا ہوگا۔ پھر اس میں جو پاکستان کو عالم اسلام کا اثاثہ قرار دیا، تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایران جو ہے وہ بڑی لمبی گیم دیکھ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس سب کے اندر بہت طریقے سے چیزوں کو اینالائز کر رہا ہے اور ایران بھی بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہے۔ اچھا، اس سب کے اندر یہ جو مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر اب باضابطہ طور پر ناظرین کرام چائنیز فارن منسٹر وانگ جی کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے اپنے ولاگ میں آپ کے سامنے گزارش رکھی تھی کہ چائنا کے اندر یہی سوچ ہے کہ ہم اسے سپورٹ کریں گے، بلکہ اپنا وزن اٹھا کے اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے پلڑے میں چائنا کیوں رکھ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان اس ایکویشن میں ہے اور پاکستان ایک برج بھی بننے جا رہا ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ چائنا، اور ایک بڑا ڈائیورس قسم کا پاکستان اپنا بھی ڈیفنس میکنزم بنا چکا ہے۔ ٹرکی کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ، سعودیہ کے ساتھ، امریکہ سے ہمارے پاس ہتھیار آ جاتے ہیں، ہمارے پاس چائنا سے آ جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی ڈائیورس قسم کی پاکستان کے پاس اس وقت آرسنل بھی ہے۔ اب چائنا کے فارن منسٹر وانگ جی نے کہا ہے
کہ ہم مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنا اور اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کے درمیان بھی اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے ایک سیکیورٹی چارٹر کی، یعنی پاکستان اس میں برج بنے اور پاکستان ہماری اس میں مدد کرے اور پاکستان عربز مسلمانوں اور چین کے درمیان ایک پل کا مزید کردار ادا کرے۔ اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ظاہری بات ہے ناظرین کرام۔ اب اس سب کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس سے پہلے ہمارا JF-17 کا ایک اسکواڈن سعودیہ میں موجود ہے، HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم اینڈ ہنڈریڈز آف آور ٹروپس، وہ اس وقت سعودی عرب کے اندر ڈپلائیڈ ہیں۔ لیکن اب باضابطہ طور پر ناظرین کرام کچھ ملٹری ایئر کرافٹ جو ہیں وہ سعودیہ اور ترکیے سے ٹرانسفر پاکستان اور ترکیے سے جا رہے ہیں سعودیہ کی طرف، اور اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور پر جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں اور ٹرکش آرمڈ فورسز ہیں وہ سعودی عرب کے ڈیفنس کے اندر اب ایک بہت اہم ترین کردار ادا کرنے جا رہی ہیں۔ پاکستان محافظ حرمین شریفین تو ہے، اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی ہفتے کے اندر ناظرین کرام بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلا کوسچن تھا یہ ایگریمنٹ کس کے خلاف ہے، کیا یہ ایگریمنٹ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے؟ اب بہت سی چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے عام ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ ایک ڈیفینسو الائنس ہے، یہ واضح ہو گیا۔ ایران کے خلاف نہیں ہے، ترکیے نے کہہ دیا، پاکستان نے کہہ دیا، ایون ایران نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے خلاف نہیں ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کوئی نہ بنے، ایویں ہی اپنے تجزیے نہ بیچ میں کوئی دیتا رہے، ایران کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سب سے عام ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ کچھ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ استنبول سے بھی اور تکریگاد سے بھی اور کونیا سے بھی ریاض کی طرف گئے، اور کچھ ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے ذریعے فرام پاکستان ٹو سعودی عربیہ ریاض تک پہنچا۔ اب یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے ناظرین کرام، جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے کچھ اہم ترین شہر جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک تو جو تبوک کا شہر ہے سعودی عرب کے اندر، ناردرن سعودی عربیہ میں، دس از اے ویری امپورٹنٹ سٹی، اور یہ اگر اسرائیل کی طرف سے کل کو کوئی پوٹینشیل تھریٹ آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پہلی لائن آف ڈیفنس ہوگی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہیں کہ پاکستان کا کون سا بیس ہے جو انڈیا کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، کون سا بیس ہے جو اگر افغانستان سے کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک آس پاس آپ نے ایک وال بنائی ہوتی ہے نا، تو تبوک کا جو ایریا یہ پہلا مقام ہوگا جہاں پر پہلا لائن آف ڈیفنس ہوگا جسٹ ان کیس اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی پھڈا ہوتا ہے۔ اور تبوک جو ہے ناظرین کرام یہ صرف اور صرف 450 سے 500 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ابہا کا جو شہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یمن کا جو بارڈر ہے صدا سٹی سے جہاں پر حوثیوں کا کنٹرول ہے، وہاں پر ابہا شہر بڑا امپورٹنٹ ہے، سعودی عرب کا صدرن سٹی ہے، یہ سعودی عرب کے ساؤتھ پہ ہے، یہ تقریباً 220 سے 250 کلومیٹر دور ہے حوثیوں والے ایریا سے۔ اور اس سب کے اندر ایک اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ریاض کی سیکیورٹی بھی امپورٹنٹ ہے، خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی سیکیورٹی کو آلریڈی پاکستان اوورسیز اٹ، اور پاکستان اس میں بڑا پرائیڈ لیتا ہے، ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے یہ چیز۔ سب سے عام ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ یوں لگ رہا ہے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور عرب تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایگزسٹنگ جو سعودی بیسز ہیں ریاض میں، تبوک میں اور ابہا میں، وہ ٹرکش آرمڈ فورسز کے لیے بھی اوپن کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کی آرمڈ فورسز کے لیے بھی، تاکہ اگر یہاں سے کچھ ہوتا ہے ایک تو ایکسرسائزز ہم کر سکیں، جوائنٹ ملٹری مینوورز جن کی ٹرکی کی اپنی ڈیفنس منسٹری اناؤنسمنٹ کر چکی ہے وہ یہاں پر کیے جا سکے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اگر اسٹیشن ہوتے ہیں اور ایک جوائنٹ کمبائنڈ فورسز کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی اس طرح کا بن سکتا ہے۔ اور سب سے عام ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ سنس لاسٹ ایئر تبوک کو اس سب کے اندر ایک اسٹرانگ پوائنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ دس کین بی دا آپریشنل ہیڈ کوارٹر آف دس نیو الائنس، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ اب سعودی عرب تو اپنے تعلقات ٹھیک کر نہیں رہا ٹرمپ کے کہنے پر، نہ ہی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، اور اس دفاعی معاہدے نے سعودی عرب کو مزید مضبوط کر دیا ہے، اور سعودی عرب کو اب کوئی ضرورت نہیں رہی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں ذرا اینالائز کریں، سمجھیں، تو بہت کچھ ہمارے سامنے جو ہے ناظرین کرام وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے رکھ دیا ہم نے، اور اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔